اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امنیشیا یا امنیسیا کے بارے میں کہ امنیشیا ڈیزیز یا ڈس آرڈر کیا چیز ہے۔ واٹ از امنیشیا؟ امنیشیا ہمارے پاس ایک ایسا ڈس آرڈر ہے، ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں بندے کا جو میموری ہوتا ہے وہ کمپلیٹ لاس ہوتا ہے، یعنی پرماننٹ لاس ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیمپرری لاس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں بندے کا سارا میموری یا ٹیمپرری یا پرماننٹ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو میموری لاس بھی کہہ سکتے ہیں، از اے لاس آف میموری۔ اور یہ امنیشیا کس وجہ سے کاز ہو سکتا ہے، اکر ہو سکتا ہے؟ The cause of amnesia are organic or functional۔ یہ آپ کے ساتھ یا آرگینک ہو سکتا ہے اور یا آپ کے ساتھ یہ فنکشنل ہو سکتا ہے۔ آرگینک کا کیا مطلب ہے؟ ڈیمیج ٹو دا برین، یعنی جب برین کو ڈیمیج ہو جائے، اسی وجہ سے بندے کا جو میموری ہے وہ لاس ہو جائے، یا کچھ ٹراما یا ڈیزیز کی وجہ سے اس کا جو میموری ہے وہ لاس ہو جائے، یا اس کے علاوہ کچھ ایسا خطرناک ڈرگز یا الکوہل شراب وہ یوز کرے جس کی وجہ سے اس کا جو میموری ہے وہ ٹیمپریری یا پرماننٹ وقت کے لیے وہ لاس ہو جائے، ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہے فنکشنل کازز۔ فنکشنل کازز کی وجہ سے بھی امنیشیا کاز ہو سکتا ہے۔ ڈیفنس میکینزم، انکانشیس ریسورس یوزڈ بائی دا ایگو، یعنی ڈیفنس میکینزم ایک ایسا کچھ چیز جس طرح ہم نے آرگینک میں پڑھ لیا کہ یہ ہمارے پاس برین کی وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ الکوہل ڈرگز کی وجہ سے بندے کا جو میموری ہے وہ لاس ہو جاتا ہے۔ ٹیمپرری بھی یہ ہو سکتا ہے اور پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بندہ انکانشیس ہوتا ہے، یعنی اس کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں کون ہوں، یا مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ بھی اس کو یاد نہیں ہوتا، سارا کچھ وہ کمپلیٹ وہ لاس کر چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آتا ہے ہمارے پاس ٹائپس۔ امنیشیا کے کتنے ٹائپس ہیں؟ سب سے پہلے جو ٹائپس ہے وہ ہے انٹروگریڈ امنیشیا۔ انٹروگریڈ امنیشیا ہمارے پاس ایک ایسا ٹائپس ہے امنیشیا کا، the patient cannot remember new information۔ اس ٹائپس میں پیشنٹ کو جو نیو انفارمیشن جب وہ کلیکٹ کرتا ہے، وہ کلیکٹ کرتے ہی وہ لاس کر چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسے انفارمیشن آپ اس کو بتا دے، ود ان سیکنڈ میں اس کو بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ اس بندے نے مجھے کیا کہا۔ تو یہ ایک ٹائپس ہے جس کا نام ہے انٹروگریڈ امنیشیا۔ انفارمیشن دیٹ شوڈ بی اسٹور انٹو شارٹ ٹرم میموری ڈسپیئر۔ اس کا جو شارٹ ٹرم میموری وہ اس وقت کے ساتھ جب آپ کوئی چیز بتا دے، اس کو ود ان مومنٹ ود ان سیکنڈ اس کا جو وہ انفارمیشن وہ بھول جاتا ہے، کچھ اس کو یاد نہیں ہوتا۔ یہ کس وجہ سے کاز ہو سکتا ہے یہ انٹروگریڈ امنیشیا؟ یوزلی کاز بائی برین ٹراما کی وجہ سے، برین ڈیمیج فرام a blow to head for example. However, a patient with interrogate amnesia can remember that an event which happened before the injury۔ interrogate amnesia یہ ایک ایسا ٹائپس ہے جس میں بندے کو انجری سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، جتنی بھی وہ میموری ہوتا ہے، جتنی بھی وہ ایونٹ وہ اس کو یاد ہوتا ہے، لیکن آفٹر انجری جب برین ڈیمیج کی وجہ سے یا برین ٹراما کی وجہ سے، اس کے بعد جو کچھ بھی آپ اس کو بتا دے، جس طرح ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ شارٹ ٹرم میموری اس کی بہت جلد ڈسپیئر یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اس کے جو ٹراما سے پہلے جتنے بھی ہوئے ہیں ایونٹس وغیرہ، وقت وغیرہ، سارا کچھ وہ اس کو یاد ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس ٹراما کے بعد اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹرومیٹک امنیشیا۔ ٹرومیٹک امنیشیا میموری لاس کاز بائی ہارڈ بلو ٹو دا ہیڈ، یعنی ہیڈ کو جب بہت زیادہ ہارڈ سخت جس طرح ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ہارٹ کو ایک ایسا ڈچ کا لگ جائے جس کی وجہ سے اس کا سارا میموری ہے وہ لاس ہو جائے۔ پیپل ہو لاس دیئر میموری ایز دا ریزلٹ آف کار ایکسیڈنٹ میں ہیو ٹرومیٹک امنیشیا۔ ٹرومیٹک امنیشیا ایک ایسا امنیشیا ٹائپس ہے امنیشیا کا جس میں کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے ہیڈ کو بہت زور سے اس کو دچ کا لگ جائے، تو اسی وجہ سے اس کا جو میموری ہے وہ لاس ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے ورنائک سائیکوسس۔ دس ٹائپ آف میموری لاس کاز بائی انٹینڈڈ الکوہل یوز۔
अल्कोहल एब्यूज की वजह से हमारे पास एक टर्म है जिसको कहते हैं वर्नाइक कोर्सिफकोस साइकोसिस, एक ऐसा टाइप है एमनीशिया का जिसमें बंदे का जो मेमोरी है वो लॉस हो जाता है। किस वजह से? अल्कोहल एब्यूज, शराब पीने से उसका जो मेमोरी है वो खत्म हो जाता है। कोर्सिफकोस सिंड्रोम डैमेज नर्वोसिल, इसमें जो नर्वोसिल होता है वो खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एंड सपोर्टिंग सेल इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एज पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व विद मेमोरी। जितने भी इसका हमारे पास तो हर जगह पे नर्वस सिस्टम मौजूद है, जो सेल होते हैं ब्रेन में होगी, स्पाइनल कॉर्ड में, वो अल्कोहल इतना बहुत ज्यादा उसने पिया होगा कि उसके जो सेल है यानी नर्व सेल है और इसके साथ साथ सपोर्टिंग सेल स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन, उसका सारा डैमेज होता है, ख़त्म हो जाता है। फिर इसी वजह से जो वर्नाइक कोर्सिफकोस साइकोसिस है वो काज हो सकता है और फिर इसका जो मेमोरी है वो लॉस हो सकता है। इट्स आल्सो काज बाय माल न्यूट्रिशन की वजह से भी ये जो सिंड्रोम है वर्नाइक कोर्सिफकोस जो साइकोसिस है ये माल न्यूट्रिशन की वजह से भी काज हो सकता है। फिर इसके बाद जो टाइप्स है वो है हिस्टेरिकल एमनीशिया। हिस्टेरिकल एमनीशिया कौन सा टाइप्स है एमनीशिया का? इन दिस कंडीशन द पेशेंट नॉट ओनली फॉरगेट देयर पास्ट मेमोरी बट आल्सो फॉरगेट देयर आइडेंटिटी। ये एक ऐसा टाइप है एमनीशिया का जिसमें बंदे को खुद पता नहीं लगता कि मैं कौन हूं। अगर आप इस एग्जांपल पे आ जाए, अ पर्सन कुड वेक अप एंड सडनली नॉट हैव एनी सेंस एट ऑल ऑफ हु दे आर। जब बंदा उठ जाता है, नींद से उठ जाता है, उसको ये पता भी नहीं लगता कि ये कहाँ पे है, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है। इवन इफ दे लुक इन द मिरर दे डू नॉट रिकॉग्नाइज देयर ओन रिफ्लेक्शन, द पर्सन इन द मिरर इज अ स्ट्रेंजर। इसका मतलब यह है जब बंदा इस हिस्टेरिकल एमनीशिया में जब उसको काज हो जाए, उस बंदे को ये पता भी नहीं लग सकता जब वो मिरर में देख ले, यानी शीशा में जब देख ले तो उसको ये पता नहीं लगता कि ये कौन है ये सामने वाला। उसको ये लगता है कि ये एक स्ट्रेंजर है, एक अजनबी है, वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। यह हिस्टेरिकल एमनीशिया एक ऐसा टाइप है एमनीशिया का जिसको बंदे को ये पता भी नहीं लगता कि मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन है, अपने जो खुद का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हमारे पास है सोर्स एमनीशिया। द पर्सन कैन रिमेंबर सर्टन इंफॉर्मेशन बट डू नॉट नो हाउ और वेयर दे गॉट दैट इंफॉर्मेशन। सोर्स एमनीशिया एक ऐसा टाइप है एमनीशिया का जिसमें बंदे को पता लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया हुआ है उसको ये पता लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसको ये पता नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से लिए, ये कहाँ पर हुआ था और ये मैंने कहाँ से कलेक्ट किया था, ये पता उसको नहीं लग सकता। सोर्स एमनीशिया में बंदे को ये चीज़ें लागू हो सकते हैं। और फिर इसके बाद हम आते हैं डायग्नोसिस ऑफ एमनीशिया। हम इसका आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि हम इस पेशेंट से किस तरह हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि उसका जो मेमोरी वो लॉस हुआ होता है। तो इसके लिए आपने द फैमिली मेंबर शुड बी अवेलेबल फॉर हर हिस्ट्री। फैमिली मेंबर उसके लिए जरूरी है, उसको ये पता होना चाहिए बिकॉज द पेशेंट ऑलरेडी फॉरगॉट देयर मेमोरी, क्योंकि उस पेशेंट जो होता है उसका मेमोरी तो खत्म हुआ होता है, लॉस हुआ होता है। तो फिर एक फैमिली मेंबर जरूरी है कि वो सारा हिस्ट्री जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको बता दे। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल ट्राई टू कवर द फॉलोइंग इशू। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं उसके ये चीज़ें, ये क्वेश्चन उस पेशेंट या उस फैमिली मेंबर से पूछना चाहिए। कैन द पेशेंट रिमेंबर रिसेंट इवेंट्स? किया जो पेशेंट है उसको जो प्रीवियस रिसेंट जो प्रीवियस मालूमात इंफॉर्मेशन है वो उसे याद है कि नहीं, उसे वो लॉस कर चुके हैं। व्हेन डिड द मेमोरी प्रॉब्लम स्टार्ट? कहाँ से यानी कब से उसको ये जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुआ है, कब से, कितने, 1 महीने से, 2 महीने से, कितने महीने से उसको ये प्रॉब्लम हुआ है। हाउ डिड द प्रॉब्लम इवॉल्व? यानी वही बात है कि आपको तारीख का पता होना चाहिए, आपको दिन का पता होना चाहिए कि कितने महीने हो गए, साल हो गया, किस टाइम में वो सारा कुछ लॉस कर चुके होते हैं और किस वक्त में या किस महीने में, किस साल में ये प्रॉब्लम में मुब्तला है। वेयर देयर एनी फैक्टर विच मे हैव काज्ड बाय द मेमोरी लॉस सच एज हेड इंजरी, सर्जरी और स्ट्रोक। और ये भी पूछना चाहिए कि
جو امنیشیا اس کو ہوا ہے یہ کوئی ہیڈ انجری کی وجہ سے اس کے ہیڈ کو کوئی انجری ہوئی ہے یا سرجری کے دوران وہ سارا کچھ اس نے لاس کیا ہوا ہے یا کچھ سٹروک کی وجہ سے اس کا جو امنیشیا ہے وہ اس کو لاگو ہوا ہے. تو یہ سارے چیزیں ضروری ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے لیے کہ وہ سارے کویسچن اس سے پوچھ سکے. از دیئر فیملی ہسٹری آف اینی نیورولوجیکل اور سائیکاٹرک ڈیزیز اور کنڈیشن, اور یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اس کے فیملی کوئی ایسا نیورولوجیکل ڈیزیز یا سائیکاٹرک ڈیزیز تو موجود نہیں ہے. ڈیٹیل اباؤٹ دا پیشنٹ الکوہل انٹیک, اور یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ پیشنٹ الکوہل تو نہیں پیتا, یہ شراب کا عادی تو نہیں. از دا پیشنٹ کرنٹلی آن اینی میڈیکیشن, اور ساتھ ساتھ میں پیشنٹ کے فیملی ممبر سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ ابھی کوئی دوائی لیتا ہے کہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیز دا پیشنٹ ٹیکن انلیگل ڈرگ سچ ایز کوکین, marijuana. یہ ایک ایسا ہمارے پاس بہت زیادہ ایک نشاور چیزیں ہے کہ یہ تو نہیں کھائے, انلیگل ڈرگ اس نے تو نہیں کھائے, یہ بھی پوچھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہیے از دا پیشنٹ ایور ہیڈ کینسر, کیا اس پیشنٹ کو تو کینسر نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے شارٹ ٹرم میموری کو چیک کریں گے, اور ساتھ ساتھ میں آپ اس کے لانگ ٹرم میموری کو چیک کریں گے. اور لاسٹ نمبر پر آپ اس جس کا جو پیشنٹ ہے اس کا بیلنس کو آپ چیک کریں گے کہ اس کا بیلنس ٹھیک ہے, لیول پر ہے, بیلنس ہے یا نہیں, ادھر ادھر وہ گرتا ہے. تو یہ سارے جتنے بھی کویسچن ہیں یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو فیملی ممبر ہے یہ سارے کویسچن اس سے پوچھ سکے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹیسٹ پہ. کون کون سے ٹیسٹ کرتے, کیا ٹیسٹ ہم کریں گے اس ڈائگنوسس میں. ایم آر آئی کریں گے یعنی میگنیٹک ریزوننس امیجنگ. کیوں کرتے ہیں, یوز ان ڈیٹیکٹنگ اے ٹیومر ان دا برین. یہ ایم آر آئی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برین میں کوئی ٹیومر تو نہیں. ای جی کریں گے, الیکٹرو انسیفیلوگرام کریں گے, ساتھ ساتھ میں کچھ بلڈ کے ٹیسٹ کریں گے کہ اس میں یہ دیکھیں کوئی انفیکشن بیکٹیریا وائرس وغیرہ تو موجود نہیں. نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کے لیے وٹامنز وغیرہ کے ٹیسٹ ہم اس کے لیے کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن.